بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب، کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ سراجی کے حوالے سے کہ جی سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جی اس کا مصنف کے حالات کے بارے میں کچھ پڑھ لیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے جو تھا وہ تاریخ پڑھی، موضوع پڑھا، فرض و غائط اور فضیلت کیا ہے اس علم کی، اور پھر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ارث کے اسباب کیا ہوتے ہیں، وارث بندہ بنتا کن کن وجہ سے ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ وراثت آئی ہے۔ تو وراثت کے 3 سبب ہو سکتے ہیں، یا تو قرابت ہو سکتا ہے، یا نکاح ہو سکتا ہے، یا ولا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہم نے موانع ارث پڑھے تھے کہ جی موانع ارث کے اندر سے کیا تھے، وہ 4 تھے۔ رق، غلامی ہونا، اگر قتل مورث کو قتل کر دیا تو اس کا وارث نہیں بندہ بن سکتا، جس کو قتل کر دیا تو قتل مورث ہو گیا۔ پھر اسی طرح ہی تیسری چیز آ گئی تھی، اختلاف دین آ گیا تھا کہ دین کا اختلاف جو ہوتا ہے، اور چوتھا جو تھا وہ اختلاف دار جو ہے کہ اگر، اور یہ میں بتا دیتا، یہ کافروں کے حق کے اندر ہوتا ہے اختلاف دار، جو مسلمانوں کے حق میں نہیں ہوتا۔ بہت سے ورنہ بچے جو ہیں وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں، ماں باپ جو ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور مسلمان ہیں، تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی بچہ امریکہ میں رہتا تھا تو بیٹا جو تھا وہ پاکستان میں تھا، اس وجہ سے ایسا ہو گیا، یا کوئی انڈیا میں رہ رہا ہے اور کوئی پاکستان میں رہ رہا ہے تو اس میں سے ایسے نہیں ہوتا۔ وہ مسلمانوں کے حق میں اختلاف دار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہم نے کل پڑھا تھا مستحقین میراث کیا ہو سکتے ہیں، یہ 10 قسم کی اصناف ہوتی ہیں، 10 اصناف اس میں سے جو تھے مستحقین میراث کے اندر سے ہم نے کہا تھا کہ جی میراث کے مستحق ترتیب کتنے ہیں، 10 اصناف ہیں۔ ذوی الفروض ہوتے ہیں، یہ میں نے بتا دیا تھا، جن کا حصہ متعین ہے۔ عصبہ نسبی ہے، عصبہ سببی، یہ اب آج کل پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، ظاہری بات ہے کیونکہ غلامی ختم ہو چکی ہے معاملہ ہی۔ پھر عصبہ سببی کا سبب نفسی یہ بھی نہیں آئے گا۔ ذوی الفروض نسبی پر رد یہ ہوتا ہے۔ ذوی الارحام یہ بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی کم جو ہے، لیکن ہو سکتا ہے۔ مول الموالات، مول الموالات جس کے ساتھ آپ نے کر لیا، کوئی معاہدہ کر لیا کہ یہ بھی بہت کم ہے، کوئی ایسا وہ نہیں رہا اس میں سے۔ پھر مقر لہو بالنسب علی الغیر، کہ کسی غیر کے نسب کے اوپر کیا کرتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اور پھر اس کی شرائط ہیں، ایسے نہیں ہے کہ صرف اتنا سا کہہ دے کہ جی یہ میرا بھائی ہے، اور تو اس کو اب یہ بندہ فوت ہو تو اس کے جو جس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے مقر لہو کے لیے ایسے کوئی جائیداد نہیں ملتی ہے، اس کی کچھ شرائط تھیں۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ 4 شرطیں ہیں کہ وہ شخص مجہول النسب، اس کا پتہ نہ ہو کہ بھئی یہ کس کا بیٹا ہے، اور میت نے اقرار کے ضمن اس نے سب کسی اور پر ڈالا، اپنے اوپر نہ ہو، کہ اگر اپنے اوپر کرے گا تو پھر تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح وہ جو ہے شمار ہو جائے گا۔ والد یا دادا نے اس بیٹا تسلیم نہ کیا، کیونکہ اگر والد یا دادا اس کو بیٹا تسلیم کر لیں گے تو پھر تو معاملہ ہی اور ہو جائے گا۔ اور میت انتقال تک اس بات پر قائم رہے کہ ہاں جی میں نے جو اقرار کیا تھا میں اس پہ قائم ہوں۔ اور پھر بوسا لہو بما زاد علی الثلث اور بیت المال۔ پھر ہم نے کل بات کی تھی حقوق اربعہ کی، کہ 4 حقوق ہوتے ہیں۔ جب بھی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے، 4 حقوق اس میں سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ظاہری بات جب وہ فوت ہوا ہے تو تجہیز و تکفین ہوگی علی وجہ سنت، اس کا جو ہے سنت کے مطابق جو ہے مرد کے لیے 3 جوڑے آ جائیں گے، اور عورت کے لیے 5 جوڑے کی، یعنی 5 کپڑوں کے اندر جو جوڑے سے مراد 5 کپڑے جو ہے نا اس میں سے اس کے لیے وہ کیے جائیں گے۔ اور سنت کے طریقے پر ایسے ہی اس کی جو وہ ہے اس کے لیے قبر شبر کا انتظام کرنا ہے۔ اس طرح اب یہ بھی نہیں ہے کہ قبر جا کے کوئی $1000 کی جا کے خرید لو کسی جگہ کے اوپر، وہ بھی نہیں اس میں سے۔ جس جگہ عام سے کسی قبرستان وغیرہ کسی جگہ کے اوپر جو سنت کے مطابق جو کیا جا سکتا ہے اس میں سے جو ہے۔ دوسرا پھر اس کی قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اس نے جو قرضے لیے ہوئے تھے ان کی کیا ترتیب کیا تھی جو تھی وہ ان کو ادا کیا جائے گا۔ پھر تیسرا اجرائے وصیت ثلث مال، ثلث مال کے اندر جو اس نے وصیت کی تھی کسی کو اتنا مال دے دو، فلاں دے دو، یہ دے دو۔ اور یاد رکھیں وصیت کے باب میں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ بندہ اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ تو بات آپ کو معلوم ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے، غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، وارث کا تو ویسے ہی حصہ اس کا مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ، اور پھر اس طرح ہی اس میں سے یہ بات بھی آ گئی تھی کہ یہ جو تھا اس میں سے یہ اس میں سے ثلث مال میں سے جاری ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں جاری ہوتی۔ اور اس سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اپنی نمازوں کے قسم کے کفارے، روزوں کا فدیہ وغیرہ، یہ سارا چیز اس نے وہ کی ہوئی ہیں۔
تقسیم بقیہ مال بین الورثہ. پھر چوتھے نمبر پہ کیا ہوتا ہے, تقسیم کی جاتی ہے. یہاں تک جو تھی وہ ہم نے بات کر لی تھی. آج ہم آگے چلتے ہیں اور وہ ہیں اقسام وارثہ. ٹھیک ہے نا, وارثہ, وارث کی جمع ہے یہ وارثاتن. ٹھیک ہے نا, العلماء ورثۃ الانبیاء آتا ہے نا, ایک لفظ ہوتا ہے ورثہ, جیسے علماء, علاماتن تو نہیں آتا, عالم کی جمع جو ہے نا اصل میں تو علماء ہی, لیکن طالب کی جمع جیسے کہ کیا آتی ہے, طلبتن اور طلباء. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ طلباء کی بجائے طلبت بہتر لفظ, طلبۃ العلم جو ہے نا اس میں سے, تو یہ جو ہے اس میں سے. تو اسی طرح ہی یہ وارثہ, یہ وارث کی جمع ہے وارث, تو اقسام وارثہ. تو اب کہتے ہیں جناب ورثہ کی 3 قسمیں ہیں. ذوی الفروض, یہ 3 قسمیں ورثہ کی جو ہم کہتے ہیں کہ 3 قسمیں جو ہیں وہ ہیں ذوی الفروض. ذوی الفروض کیا ہوتے ہیں, وہ ورثہ جن کے حصے قرآن حدیث یا اجماع امت سے متعین ہوں, ان کے حصے متعین کر دیے, اس کو چھٹا حصہ ملے گا, اس کو نصف ملے گا, اس کو ثلث ملے گا. یہ حصے کیا ہیں, قرآن حدیث یا اجماع امت سے کیا ہوں, متعین ہو چکے ہوں. تو یہ کیا ہوتے ہیں, یہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں, فرضوں والے, یعنی متعین ہو گیا نا ان کا حصہ تو فرض والا, ذوی الفروض. تو وہ ورثہ جن کے حصص قرآن حدیث یا اجماع امت سے متعین ہو, یہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہم پڑھیں گے, یہ 12 نفر بنیں گے, 12 افراد بنیں گے. پھر آگے آتے ہیں جناب عصبات. عصبات کیا ہے, عصبہ وہ وارث ہے جس کا سہم مقرر نہ ہو, جس کا سہم مقرر نہ ہو. ذوی الفروض نہ ہو تو یہ کل مال ورنہ بقیہ مال لیتا ہے, اس کا حصہ مقرر نہیں ہے. اگر ذوی الفروض نہیں ہے تو یہ سارا کا سارا مال یہ پکڑ کے لے جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور اگر وہ موجود ہے تو اس کو دیں گے پہلے, اور اس کے بعد جو بقیہ مال بچ رہا ہوگا وہ عصبات اٹھا کے لے جاتے ہیں. ان کی مختلف قسمیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ یہ جو ہے, اور اس کی ایک تعریف حاشیے کے اندر نیچے دیکھیں تو یہ جو کی ہوئی ہے یہ بھی اچھی ایک تعریف جو ہے نا اس میں سے, یہ تو اس میں صاف ستھرا نا, تعریف اس کی کیا بنتی ہے کہ ذوی الفروض کے علاوہ وہ مرد رشتہ دار جو میت کی طرف بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر منسوب ہوں, یا وہ عورتیں جو میت کی طرف بواسطہ مذکر منسوب ہوں, ان کو کیا کہتے ہیں, عصبہ کہتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. مثال کے طور پہ دیکھو, بیٹا ہے, بیٹا کیا بنتا ہے, عصبہ بنتا ہے. وہ کیا ہے, ذوی الفروض کے علاوہ وہ مرد رشتہ دار جو میت کی طرف بلا واسطہ, بیٹا تو بلا واسطہ ہے نا, کوئی واسطہ نہیں آ رہا بیچ میں, یا واسطہ مذکر منسوب ہوں. اگر پوتا ہے اور بیٹا شیٹا موجود نہیں ہے تو پوتا کیا بن رہا ہے, پوتا جو ہے نا عصبہ بن رہا ہے, لیکن بیٹے کے واسطے سے بن رہا ہے, بیٹے کے واسطے سے. یا وہ عورت جو میت کی طرف, جیسے بیٹا ہے اور بیٹی ہے کسی کی, تو بیٹی بھی کیا بن رہی ہوگی, عصبہ بن رہی ہوگی, لیکن وہ بیٹے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کیا بن رہی ہے, عصبہ بن رہی ہے. اگر بیٹا نہ ہوتا تو وہ ذوی الفروض میں سے ہوتی, لیکن بیٹے کی وجہ سے وہ کیا بن گئی ہے, وہ عصبہ بن گئی ہے. تو یہ بھی ایک تعریف ہو سکتی ہے. یہ نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی نہیں, آگے انشاءاللہ یہ ہم نے بات کرنی ہے تو اس میں یہ بات سمجھ آئے گی آپ کو. تو عصبہ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے, عصبہ آپ یوں سمجھ لو کہ عصبہ کیا ہے کہ جناب جب میت کا حصہ جب ذوی الفروض کو جو حصہ دیں گے تو اس کے بعد جو کچھ بچ رہا ہوگا وہ عصبات اٹھا کے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور یہ بہت بڑی ایک تقسیم ہوتی ہے, اور اکثریت ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ لے کے چلے جاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں آگے تیسری جانب جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. یہ جو ذوی الارحام جو ہے, نمبر 3 کیا کہ ذوی الارحام, ذوی الفروض کے سوا وہ رشتہ دار جو مؤنث ہوں, ذوی الفروض کے علاوہ. اچھا, کیونکہ بیٹی کیا ہوگی, ذوی الفروض میں سے آئے گی, بہن کس میں سے آ جائے گی, ذوی الفروض میں سے آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, ماں کس میں سے آ جائے گی, ذوی الفروض میں سے آ جائے گی. دادی کس میں سے آ جائے گی, ذوی الفروض میں سے آ جائے گی. تو کہتے ہیں ذوی الفروض کے سوا وہ رشتہ دار جو مؤنث ہوں, یا تو مؤنث ہوں یا میت کی طرف بواسطہ مؤنث منسوب ہوں, میت کی طرف بواسطہ مؤنث منسوب ہوں. ٹھیک ہے, جیسے کہ بھانجا بن رہا ہے, بھانجا کا کیا مطلب ہے, بہن کا بیٹا. تو اب بھانجا کا کیا رشتہ کیا بنتا ہے, بواسطہ ہے مؤنث ہو رہا ہے, تو اس میں سے جو ہے نا یہ وہ بن جائے گا. یہ ذوی الارحام ہوتے ہیں, رحم سے ہے نا, یہ رحم سے جو ہے تو ذوی الارحام جو ہے ارحام والے. تو ماں کا اس لیے عورت کا ذکر آ گیا اس میں کہ جی ذوی الفروض کے سوا رشتہ دار جو مؤنث ہوں, یا تو وہ مؤنث ہوں گے یا میت کی طرف کہ جی وہ
बवास्ता मोनस मंसूब होंगे। मुज़क्कर है लेकिन है मैयत की तरफ बवास्ता मोनस मंसूब है, लेकिन ज़वील फुरूज से आउट हो। अगर ज़वील फुरूज के अंदर होगा वो तो और मसला हो जाएगा। जैसे अगर आप कहें कि जी नानी जो है, नानी किस में से आ जाएगी, वो जद्दा सही है, वो तो क्या है, ज़वील फुरूज है, माँ की माँ जो है, नानी जो है, तो वो लेकिन क्या है, वो क्योंकि ज़वील फुरूज में से है, इसके अलावा जो है उसमें से हम जो जाएंगे तो ये तीन वो बनते हैं, ज़वील फुरूज, असबात और ज़वील अरहाम जो होते हैं। ये मैंने बताया कि शायद हो सकता है कि हम इसको ना ही पढ़ें भी ना इसको, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है अमूमी तौर पे जो होती है उसमें से। अगर होगा तो इंशाल्लाह देख लेंगे कि अगर इसको मुकम्मल कर सके तो फिर मुकम्मल कर लेंगे, वरना जो है क्योंकि अब आते हैं जनाब ज़वील फुरूज का बयान। ज़वील फुरूज उन वारसा को कहते हैं जिनका हिस्सा मुतय्यन हो। ज़वील फुरूज के आगे जिनका हिस्सा मुतय्यन हो, इनका हिस्सा मुतय्यन है तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, ज़वील फुरूज कहते हैं। ठीक है ना। और हिस्से से मुतय्यना कुल 6 हैं। जो जो मुतय्यन हिस्से किए गए हैं वो 6 हिस्से हैं, निसफ, रुबो, सुमन, सुलसान, सुलस और सुदुस। निसफ, रुबो, सुमन, सुलसान, सुलस और सुदुस। ठीक है। ये क्या हैं, ये हिस्से से मुतय्यना हैं। ठीक है ना, कि इनको क्या किया गया है, इनके हिस्से जो हैं वो मुतय्यन कर दिए गए हैं। निसफ, रुबो, सुमन, सुसान। निसफ का क्या मतलब होता है, 1/2। तो निसफ क्या मतलब है, 1/2 है। अच्छा, ये रूबो का क्या मतलब है, 1/4। और जो है सुमन का क्या मतलब है, 1/8। मतलब है ये देखेंगे आपस में सारे क्या होते जा रहे हैं, हाफ 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 होते जा रहे हैं। 1/4 आपको मालूम है कि 1/2 का आधा क्या होता है, 1/4 होता है। उसका भी आधा करो तो 1/8 हो जाता है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना 1/8 1/2। तो ये जो है अगर कोई आपसे पूछे, ये याद रखो, ये तलबा गलती करते हैं, 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, तो लोग कहते हैं जी 1/4 बड़ा है। नहीं भाई, 1/2 बड़ा है, क्योंकि अब ये नीचे की जो वो हो रही है ना, नीचे जितना छोटा अदद होगा तो वो क्या होगा, अदद ये जो रिजल्टेंट जो आएगा वो बड़ा आएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, 0.5। और 1/4 का क्या मतलब होता है, 0.25। जहरी बात है, 0.5 बड़ा है पॉइंट उससे। और ये जो है 1/8 12 जो है ना, ये 0.125 आ जाएगा। 125 जो है ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो ये इसलिए जो है। अच्छा, ये तो था कि इस तरह था निसफ, रूबो, सुमन, ये इस तरह की एक चल रही होती है। 2 4 और 8 जो है ना वाली वो चल रही होती है। काउंट बाय 2 आप जो है अगर वो कर रहे हो तो ये चलो वो उसमें से जो उसमें से हो जाएगा निसफ, उसमें होते हुए जो है। अच्छा जी, और सुलसान क्या आ जाएगा, सुलसान आता है, सुलसान का मतलब होता है 2/3। 2/3 ये बड़ी चीज है, 2/3 सुलसान। सुलुस का क्या मतलब होता है, 1/3। और सुदुस का क्या मतलब होता है, 1/6। इसमें भी क्या होगा, सबसे बड़ा 2/3 होगा, उसके बाद 1/3 होगा सुलस, और उसके बाद क्या होगा, सुलस सबसे छोटा सुलस होता है। तो बड़े से छोटे की तरफ निसफ, रुबु, सुमन, सुलसान, सुलस और सुदस। तो गोया दो किस्म की वो बन रही हैं इसके अंदर कैटेगरीज। एक ये 1/2 1/4 1/8 वाली बन रही है, और एक 3/3 वाली जो है ना, 2/3 1/3 और 1/6। ये 3 और 6 आपस में वो मिलते भी हैं, आपको पता है कि 3 2 6 हो जाता है। ये जो है ना उसमें से वो बन रहे हैं। तो ये इनकी ये एक कैटेगरी बन रही है, ये दूसरी कैटेगरी बन रही है। इसलिए सराजी के अंदर जो आप देखेंगे तो वो एक इसकी कैटेगरीज वो बनाएंगे अलग करके। हमारा जो तरीका होता है उसमें हमें कैटेगरीज बनाने की जरूरत ही नहीं होती है। सराजी के अंदर जो मसाइल दिए हुए हैं ना, वो हिसाब को हल करने के, वो बहुत से बात चीजें बड़ी पेचीदा किस्म के वो होती हैं, इससे तलबा बड़े परेशान हो जाते हैं। उसकी बजाय अगर उनको छोटा सा मैथमेटिक्स सिखा दिया जाए, एलसीएम कैसे लिया जाता है, एचसीएफ कैसे लिया जाता है, ठीक है ना, तो वो अगर चीजें आती हों कि जी ये किस तरह वो बनता कैसे है, तो ये सारी चीजें इनकी हल हो सकती हैं उसमें से बड़े आसान तरीके से भी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जनाब कि कहते हैं जी जविल फुरूस कुल 12 नफर हैं। जविल फुरूस कुल 12 नफर हैं, 4 मर्द और 8 औरतें। ठीक है, 4 मर्द और 8 औरतें जो हैं ये क्या हैं, ये कुल 12 नफर आ जाएंगे उसमें से। तो इसको हम वो कर लेते हैं कि जनाब जविल फुरूस क्या आ गए, ये 12 वो उसमें से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वो हो गया। अच्छा, अब आगे चलो जी। तो कहते हैं कि जनाब
ذوی الفروز کل 12 نفر ہیں، 4 مرد 8 عورتیں. ان کی ترتیب تعلیمی یہ ہے. ترتیب تعلیمی کے لیے وہ خود بتائیں گے کہ یہ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ آسان سے مشکل کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس کو ترتیب تعلیمی کہتے ہیں کہ جی اس میں سے. ٹھیک ہے، تو ترتیب تعلیمی یہ ہے کہ آپ جو پڑھائیں گے طالب علم کو تو ایسے کرتے ہیں. اب جد صحیح، اخ خیفی، اخت خیفی، زوج زوجہ، بنت بنت الابن، اخت عینی اخت علی، اور جدہ صحیحہ، اخت علی اور جدہ صحیحہ. تو یہ کیا آگے اب جد صحیح، اخ خیفی، اخت خیفی، زوج زوجہ، بنت بنت الابن، اخت عینی اخت علی، اور جدہ صحیحہ. یہ کیا ہیں؟ یہ 12 وہ بنیں گے. 4 مرد ہوں گے اور 8 عورتیں بنیں گی اس میں سے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اگر یاد ہو جائے تو آپ اچھی خاصی سراجی جو ہے نا وہ آپ کی حل ہو جاتی ہے، اگر ان کی آپ کو وہ پتہ چل جائے. جو ذوی الفروز ہیں کل 12 جو ہیں ان کو جو ہے، اور ان کو آپ نے رٹا لگانا ہے صحیح طریقے سے، اسی طریقے سے، کیونکہ یہ آپ کو ساری زندگی یاد رہتی ہیں پھر اس میں سے. تو کہتے ہیں کہ جی احوال الاب، باپ کے احوال کیا ہیں؟ احوال الاب. ٹھیک ہے، تو احوال سے مراد خود کہہ رہے ہیں احکام کیا ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے جو تھا نا، تو اب یہ جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا احوال الاب جو ہے. تو اب کہتے ہیں اب کی 3 حالتیں ہیں اور 4 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے نا، 4 صورتیں ہیں، 3 حالتیں ہیں. مطلب کیا ہے 3 حالتوں سے کیا مراد ہے کہ باپ کو کتنا حصہ مل سکتا ہے، اس کی کیا حالت کیا ہے، اس کو کیا کیا حصہ مل سکتا ہے، تو اس کی یہ حالت ہے. 4 صورتیں جو ہوتی ہیں اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جناب اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو 4 صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں سے، ٹھیک ہے نا، 4 صورتیں اس کا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس میں سے کہ کس طریقے سے اس کو حصہ مل رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اب کی 3 حالتیں اور 4 صورتیں ہیں. 3 احوال یہ ہیں: سدس سے فقط، یا تو باپ کو سدس سے فقط ملتا ہے یعنی 1/6 بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا ہوتا باپ کو. جو بھی باپ کسی بھی جگہ پہ باپ آ جائے گا نا، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ باپ کبھی بھی محروم نہیں ہوتا یعنی محجوب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر کافر ہو گیا یا فلاں ہو گیا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے باپ کو ہر حال میں حصہ ملنا ہی ملنا ہے. یہ ایک ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ فوت ہو تو ہمارے حضرات بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، طلبہ جو ہوتے ہیں جن کو ہم بتاتے ہیں تو وہ کیا پوچھتے ہیں، اچھا یہ بندہ فوت ہوا ہے، اچھا اس کے بیٹے کتنے ہیں، اس کی بیٹیاں کتنی ہیں، بیوہ ہے نہیں ہے فلاں. وہ بھائی یہ ضرور پوچھو کہ اس کا باپ تو زندہ نہیں ہے کہیں. باپ اور ماں، باپ اور ماں جو ہوتے ہیں وہ ہر حال میں حصہ دار بنتے ہی بنتے ہیں میت کے جو ہیں، اگر ان کے اندر وہ موانع ارث میں سے کوئی بات نہیں پائی جا رہی. موانع ارث میں سے اگر کوئی بات نہیں پائی جا رہی تو باپ اور ماں کو ہر حال میں حصہ ملنا ہی ملنا ہے. یہ کبھی بھی محجوب نہیں ہوں گے. ہاں ان کا حصہ کیا ہو سکتا ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ محجوب کے مطلب یہ ہے کہ ان کو بالکل ہی حصہ ان کی وہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کو ہم محجوب حرمان کہتے ہیں کہ بالکل محروم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. تو باپ حصہ ضرور لے کے جاتا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 3 احوال ہیں اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. یا تو کیا ہوگا، اس کو سدس سے فقط ملے گا، 1/6 ملے گا، اور یہ ڈیپینڈ کس پہ کر رہا ہوتا ہے کہ باقی ورثاء پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا کہ اس کا حصہ کتنا زیادہ یا کم ہوگا. دوسرا کیا ہوتا ہے اسبہ محض، کہ صرف اور صرف اسبہ بن رہا ہے، اس کو ہم صرف اسبہ محض کہہ رہے ہیں کہ تمام کا تمام اٹھا کے لے جائے گا. اسبہ محض کا مطلب ہے کہ تمام کا تمام اٹھا کے لے جائے گا یہ جو ہے. اور تیسری صورت یہ آ رہی ہے سدس مال اسبہ. سدس مال اسبہ جو ہے نا، 1 منٹ ذرا 1 منٹ ہے، ریکارڈنگ بند کریں، ریکارڈنگ سٹاپ کریں، بلکہ پاز کریں. اچھا جی، تو یہ اس میں سے 4 صورتیں ہوتی ہیں. 4 صورتیں کیا ہوں گی کہ جی اس میں سے تو اچھا تیسری اسبہ ماض ہو گیا، اور تیسرا آ گیا سدس مال اسبہ. سدس مال اسبہ کہ سدس لے کے جائے گا ذوی الفروز ہونے کی وجہ سے. ذوی الفروز ہونے کی وجہ سے
سدس لے کے جائے گا، اور ساتھ ساتھ وہ اسبہ بھی بن رہا تھا، اس کے اندر دو قسم کی کیا تھی خصوصیات پائی جا رہی تھی باپ کے اندر، تو سدس بھی لے کے چلا گیا، اور ساتھ کیا ہو گیا بعد میں وہ اسبہ ہونے کی حیثیت سے بھی کیا ہو گیا، وہ باقی مال بھی لے کے چلا گیا جو ہے، تو اس میں دو قسم کی خصوصیات آ گئی تھیں، تو اس کے تین حالتیں ہو سکتی ہیں، تو اب یہ کہیں گے کہ اب کی تین حالتیں اور چار صورتیں ہیں، تین احوال یہ ہیں، سدس سے فقط، اسبہ مال، سدس مال اسبہ، ٹھیک ہے نا۔ اب چار صورتیں وہی جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ آپ جو وہ بناتے ہو نا کہ جی ایک ٹیبل سا بنا لیتے ہو کہ یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، اس طریقے سے جو ہے نا ایک وہ کر رہے ہوتے ہو، جنہوں نے کمپیوٹر اس کے اندر وہ پڑا ہوا ہوتا ہے تو انہوں نے اور یا فلاں جو ہے نا اس کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، آرگینوگرام جو اس کی وہ بن رہی ہوتی ہے کہ جی وہ بنتے ہوئے یہ ہوگا، ٹھیک ہے تو ایسے کر لو ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ ساری کی ساری جو ہے نا، تو اور چار صورتیں یہ ہیں، چار صورتیں یہ ہیں، دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد زندہ ہے یا نہیں ہے، میت کی اولاد زندہ ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ چار صورتیں یہ کہ دیکھا جائے کہ میت کی اولاد زندہ ہے، زندہ سے مراد یہ کہ اس وقت جب میت فوت ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ پہلے کوئی اولاد تھی، یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے، جب بھی آپ ورثاء کی وہ کر رہے ہوتے ہو تو یہ ضرور دیکھو کہ میت سے پہلے کون کون فوت ہوا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ میت سے پہلے کون کون سے لوگ فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ہم وہ کرتے تھے۔ اچھا اسبا کی تعریف میں کیا یہ نہیں تھا کہ وہ ذوی الفروز نہیں ہے، اسبا کی تعریف دیکھیں ذرا، اسبا کی تعریف میں دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں اسبا وہ وارث ہے جس کا سہم مقرر نہ ہو، اسبا وہ وارث ہے جس کا سہم مقرر نہ ہو، ذوی الفروز نہ ہو تو یہ کل مال ورنہ بقیہ مال لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کل مال جو ہے نا یہ اسبا محض بن گیا، یہ کیا بن گیا، اسبا محض، ورنہ بقیہ مال لیتا ہے، یہ وہ آ گیا سدس مال اسبا والا آ گیا، یہ کھاتا سدس مال اسبا جو آ گیا، ٹھیک ہے نا، ذوی الفروز نہ ہو تو یہ کل مال، یہ اسبا محض تھا ورنہ، اور یہ نیچے والی تعریف میں دیکھیں گے ذوی الفروز کے علاوہ وہ مرثیات جو میت کی طرف بلا واسطے منسوبوں، وہ عورتیں جو ذوی الفروز کے علاوہ مرثیات، تو یہ بعض نے یہ تعریف کی ہے، اس لیے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بعض نے یہ تعریف کی ہے، ادھر نیچے انہوں نے یہ کہا، ٹھیک ہے، ذوی الفروز کے علاوہ وہ مرد رشتہ دار جو میت کی طرف بلا واسطہ یہ واسطہ مذکر منسوب ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کو دیکھیں انہوں نے حاشیے میں بھی کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ بالجملۃ فتعریف الاسبۃ لا یخلو عن کلام، بھئی اشکالات تو ہوں گے تعریف کے اوپر، جو بھی تعریف ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھا کریں، ہر تعریف کیا ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جا کے ٹوٹتی ہے، اسی لیے پہلے زمانے میں بڑا تعریف کے اوپر وہ کہتے ہیں جامع معنی تعریف، جامع معنی تعریف کر کر کے بھی پھر بھی کیا نہیں ہوتی ہیں تعریفات جو ہوتی ہیں وہ جامع معنی نہیں بنا کرتی ہیں، اس میں سے تعریفات کے اوپر اشکالات تو آئیں گے، اس میں سے اگر آپ یہ تعریف لیں گے تو اس کے اوپر اب یہ اشکال تو آئے گا کہ جی ذوی الفروز کے علاوہ تو یہ تو ذوی الفروز سے بن رہا ہے، تو پھر اسبا ٹھیک ہو گیا، تو اس لیے اس کو بس اتنا ہی وہ رکھیں، اس کی تعریف کو زیادہ وہ نہ کریں، کیونکہ تعریف جو ہے نا اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ جناب اب دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد زندہ ہے یا نہیں ہے، تو اولاد اگر زندہ ہے یا نہیں ہے تو اس لیے یاد رکھنا ہے میت جب فوت ہو تو یہ دیکھو کہ اس کے زندہ اولادوں میں سے کون کون موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور میت کی اولاد زندہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے حاشیے میں بھی آپ دیکھیں گے نیچے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں تمام احوال میں جہاں بھی اس قسم کی عبارت آئے کہ اولاد ہے یا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے، اچھا یہ آگے آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جب تمام احوال میں، کیونکہ سارے ہر جگہ پہ آئے گا کہ اولاد ہے یا نہیں ہے، یا اخوا و خوات ذی عدد ہیں یا نہیں ہے، بہن بھائی ایک سے زائد ہیں یا نہیں ہے، تو اس سے مراد اس وقت زندہ ہونا یا نہ ہونا ہوا، اس وقت یعنی جب میت فوت ہوا ہے تو اس وقت کون کون زندہ تھا کون کون زندہ نہیں تھا، اگر پہلے تھے لیکن مورث کی موت سے پہلے مر گئے تو ان کا اعتبار نہ ہوگا۔ اچھا جی، اب کے تمام احوال میت کے واسطے جیسے کہ سورۃ تفصیل سے ظاہر ہے، گویا کہ اولاد، اچھا جی اولاد آئینے کی ماں جس میں اب کے حالات اربع دیکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ جو ہے اس میں سے کہ باپ کو جو ملنا ہے وہ اولاد کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باپ کو کتنا حصہ جائے گا کیا نہیں جائے گا، یہ میت کی اولاد پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ میت کی اولاد زندہ ہے یا نہیں، اگر میت کی زندہ اولاد نہ ہو
میت کی زندہ اولاد کوئی نہیں، جب بندہ فوت ہوا اس کی کوئی زندہ اولاد نہیں تھی، تو اب کیا بنے گا؟ اسبہ ماس بنے گا. اب اسبہ ماس بن رہا ہے، بندہ فوت ہوا، اس کی کوئی مطلب اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اولاد میں سے نہیں ہے کوئی بھی، اس میں سے نہ بیٹا ہے نہ کوئی پوتا شوتا جو ہے نا، کوئی وہ چیز موجود نہیں ہے. اچھا، بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا شوتا بھی نہیں ہے، کیونکہ پوتا بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی کیا بنے گی، وہ بھی اولاد کے ہی اس میں سے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میت نہیں، اولاد وہ نہیں ہے، تو نہ بیٹا بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، کوئی نہیں اس میں سے جو ہے نا، نہ پوتا وغیرہ اس میں سے کوئی نہیں ہے، پوتی وغیرہ میں سے. تو اب کیا بنے گا؟ اسبہ محض بنے گا، یعنی جو کچھ اس نے چھوڑا ہوگا، جو کچھ چھوڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی ذوی الفروز ہیں تو ان کو دینے کے بعد جو کچھ بچ رہا ہوگا وہ کیا چلا جائے گا؟ اس کو چلا جائے گا سارا کا سارا جو ہے. کیونکہ یہ اب اس کا ہم سدس وغیرہ نہیں چکر کریں گے، اس کو ہم اسبہ بنائیں گے. یا ایک بندہ فوت ہوا، اس کو صرف باپ ہی زندہ ہے، تو سارا کا سارا اسے کس کو چلا جائے گا؟ باپ کو چلا جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے، کہ بعض طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسبہ ماس کا مطلب یہ ہے کہ میت کا صرف باپ ہی زندہ تھا، اس کے علاوہ کوئی وارث اس کا زندہ نہیں ہے. میت کی بیوی ہو اور اس کا باپ زندہ ہو تو تب بھی باپ کیا بنے گا؟ اسبہ محض بنے گا. باپ تب بھی کیا بنے گا؟ اسبہ محض ہی بنے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بیوی اس کی موجود ہے، تو باپ کیا، بیوی کو بھی حصہ ملے گا، لیکن باقی جتنا حصہ ہوگا وہ سارا کا سارا کون لے کے جائے گا؟ وہ باپ لے کے جائے گا. تو اگر میت کی زندہ اولاد نہ ہو تو اب اسبہ محض ہوگا. اگر اولاد ہو تو 3 حال سے خالی نہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ جی 3 حال سے خالی نہیں ہوگی، نرینہ ہوگی یا مادہ ہوگی یا دونوں ہوں گی. جیسے کہ ہوتا ہے کسی کے صرف بیٹے ہوتے ہیں، اللہ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اگر اولاد صرف نرینہ ہے تو آپ کو فقط سدس ملے گا. اگر میت کی نرینہ اولاد ہے، خالی بیٹے موجود ہیں، تو بیٹے یا پوتا موجود ہے، تو باپ کو کیا ملے گا؟ صرف سدس ملے گا. ٹھیک ہے نا، باپ کو سدس ملے گا. اگر نر و مادہ دونوں ہوں، نر اور مادہ دونوں ہوں، تو تب بھی کیا ملے گا؟ فقط سدس ملے گا. ظاہری بات ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں آگے، تب بھی باپ کو سدس ملے گا. اچھا، نمبر 4، یہ چوتھی جو تھی اس میں سے جو صورت تھی. اور صرف مادہ ہے تو اب سدس بھی لے گا. اگر اب صرف مادہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یا سدس بھی لے گا اور وہ اسبہ بھی ہوگا، وہ اسبہ بھی ہوگا. سدس مال اسبہ والی صورت آ گئی. اب دیکھتے ہیں جناب فائدہ. اصطلاح میراث میں اولاد کسے کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھنی ہے. اچھا، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اصطلاح میراث میں اولاد اسے کہتے ہیں جو میت کی طرف بلا واسطہ، یعنی بیٹا بیٹی جیسے ہوتے ہیں، یا بواسطہ مذکر منصوب ہو. جیسے بواسطہ مذکر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پوتا پوتی وغیرہ جو ہیں یہ. تو جیسے بلا واسطے سے ابن بنت، بواسطہ مذکر سے ابن الابن بنت الابن. اس قید سے ابن البنت ابن البنت نواسا نکل گیا، اور بنت البنت نکل گیا، نواسا نواسی خارج ہو گئے. وہ اولاد نہیں شمار کیے جائیں گے، ان کو اولاد نہیں شمار کیا جائے گا اس طرح میراث کی اصطلاح میں. اچھا، زکوٰۃ کے باب میں تو تقسیم کیا جائے گا ان کو جو اس سے پیدا ہوئے ہیں. زکوٰۃ کے باب میں تو آپ پتہ ہے نا، نواسے کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نواسی کو بھی نہیں دی جا سکتی. یہ میراث کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں کہ اولاد سے مراد کیا ہے؟ جو بیٹے کی اولاد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اس میں سے آئے گی. اب اسی کی ذرا مشق کو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کہ جی کیا ہے. یہ بڑے اچھی طریقہ کار، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا طریقہ کار جو ہے نا، یہ ادھر کا ہی انہوں نے جو وہاں پہ اس میں سے بڑے اچھے طریقے سے حل کرواتے ہیں. وہاں پہ ہمیں کیا ہوتا تھا، ہمیں آپ لوگوں نے شاید وہ دیکھی ہو، ہوتی ہے ایک اس کو ایک سلیٹ سی ہمیں مل جاتی تھی. سلیٹ اور چھوٹی سی جو ہے نا ایک تختہ سا ہوتا تھا، سلیٹ اور کالا سا تختہ سا جو ہوتا تھا، وہ ہم سلیٹ سے اس پہ حل کیا کرتے تھے. وہاں پہ جو ہے نا رحیم یار خان کے اندر جو ہے، کاپیوں پہ نہیں کرتے تھے، وہ سلیٹ سے کرتے تھے اور اسے مٹا کے پھر دوبارہ ہر ایک کو ایشو ہوتی تھی وہ سلیٹیں اور جو ہیں، تو اس پہ ہم وہ کرتے لکھتے تھے جی. تو یہ مشق آ گئی ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں میت بناتے ہیں. یہ میت ہے، دیکھیں یہ میت ہے. اس پہ انہوں نے تار ڈالی ہوئی. تار ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈال دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی ڈالیں تو بس یہ کیا ہے؟ میت ہے. جیسے میت مردہ فوت ہو گیا. اب ہوا یہ ہے کہ میت کے اس میں صرف اگر باپ موجود ہے اور کوئی موجود نہیں ہے تو باپ کا حصہ ملے گا، اسبہ محض بنے گا. دیکھیں اس کو انہوں بریکٹ میں جو لکھا ہوا ہے، یا صرف اسبہ، باپ کیا بن رہا ہے؟ اسبہ محض بن رہا ہے بس.
اس کا نیچے حصہ آ جائے گا، کس کو کیا ملنا ہے، اس کے احوال نیچے آ رہے ہیں. اچھا، احوال کی صورت آ رہی ہے اس میں سے، یہ احوال ہے نیچے، حالت اس کی جو ہے. اگر میت کی صرف باپ زندہ ہے اس کے، کیونکہ اب دیکھیں اگر کوئی زندہ اولاد ہے یا نہیں ہے میت کی، تو زندہ اولاد نہ ہو تو باپ کیا بنا کرتا ہے، اسبہ محض بنا کرتا ہے. یہ پہلی صورت آ گئی تھی. اگر اچھا میت کی اگر اولاد ہے، خالی مذکر ہو، تو اب دیکھیں اب ہے اور ابن ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کے نیچے جو حصہ دیا ہوا ہوتا ہے نا، جو لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا وہ میت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اچھا، ان کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا. اب اور ابن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب یہ باپ جو ہے وہ اس کا کیا ہے، باپ ہے. نہ 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 نہ، میت کا تعلق جوڑیں گے. اچھا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میت کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ کیا لکھا جائے گا. ادھر جو نیچے احوال آ رہے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں دادا اور پوتے کا رشتہ ہے. ابن اور اب کا تعلق کیا ہے، دادا اور پوتے کا تعلق ہے، دادا اور پوتے کا. لیکن یہ اب جو لکھا جا رہا ہے یہ میت کے حساب سے لکھا جا رہا ہے کہ اب کیا ہے، یہ میت کا باپ ہے، اور ابن کیا ہے، یہ میت کا بیٹا ہے. یہ بات ضروری اپنے پاس وہ رکھنی ہے کہ جی تو اب آ گیا، اب ہے اور بیٹا موجود ہے. تو بیٹا اگر موجود ہو تو ہم نے کہا تھا کہ اگر نرینہ اولاد ہوگی تو باپ کیا بنے گا، باپ بنے گا سدس سے فقط لے کے جائے گا. نرینہ اولاد تھی تو وہ سدس سے فقط لے کے جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تیسری صورت کیا تھی کہ دونوں تھے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. تو یہ اب دیکھو بیٹا اور بیٹی دونوں آ گئے جس کو. تو اب آ گیا ابن، آ گیا بنت آ گیا، تو یہ دونوں وہ آ گئے. تو باپ کو پھر بھی کیا ملے گا، سدس سے فقط ملے گا، سدس سے فقط. اگر صرف کیا تھی، میت کی صرف مادہ اولاد تھی، مادہ اولاد تھی، وہ نہیں تھی، تو اب باپ کیا بنے گا. اور مادہ اولاد سے مراد لازمی نہیں کہ بنت ہے، یہ پوتی بھی ہو سکتی ہے، پوتی بھی ہو سکتی ہے نا. اگر پوتی ہو، بیٹی نہ ہو، پوتی اس کی موجود ہو. بیٹا پہلے فوت ہو گیا تھا، بیٹا جو تھا اس کا پہلے فوت ہو گیا تھا، اور باپ بعد میں فوت ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا، تو اس میں سے تو اب یہ کیا ہے، اب آ گیا، اب آگے اور بنت آ گئے، دو یہ تھی اس میں سے. تو بنت ہونے کی وجہ سے یہ کیا ملے گا اس کو، بنت کی وجہ سے اس کو سدس ملے گا، سدس. ٹھیک ہے نا، ذویل الفروض. اور پھر کیا ہوگا، بیٹی زیادہ سے زیادہ اگر اکیلی بیٹی ہو نا تو وہ زیادہ سے زیادہ نصف لے کے جا سکتی ہے، 1/2، اس سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتی. بیٹی اگر اکیلی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ جائیداد کا نصف لے کے جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لے کے. ٹھیک ہو گیا جی. تو دیکھیں جی اب کیا آ گیا، میت اب آ گیا اور بنت آ گیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، سدس و عصبہ ہو جائے گا. یہ تو انہوں نے 4 صورتیں آپ کو بتائی ہیں، اور اس میں دیکھیں 3 احوال ہیں، 3 احوال، 3 حالتیں ہیں. عصبہ محض، سدس سے فقط، سدس سے فقط، یہ دوسرا حالت آ گئی. اور تیسری کیا آ گئی، سدس مال عصبہ. سدس و عصبہ کا مطلب سدس مال عصبہ. اور 4 صورتیں بن رہی تھیں یہ جو ہے اس میں سے. اب اس کی ہم مختلف مثالیں بناتے ہیں. اہم مثالیں جو ہیں، دیکھو بھائی، میت ہے، میت کا باپ ہے، اور میت کا نواسا ہے. ابن البنت کا کیا مطلب ہے، نواسا، میت کا نواسا ہے. ٹھیک ہے نا، ابن البنت کا مطلب میت کے ساتھ نواسا. ٹھیک ہے نا، تو نواسا ہے اور باپ ہے. تو دیکھو میت کی اولاد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے. آپ کہیں نہیں استاد جی نواسا موجود ہے. بھائی ہم نے میراث کے باب میں یہ کیا نہیں، اس کو ہم اولاد شمار نہیں کریں گے. نواسے کو، نواسے کو ہم اولاد شمار نہیں کریں گے. تو جب نواسے کو ہم اولاد شمار نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ تو بات ختم ہو گئی ہے. تو میت کیا بنے گی، عصبہ محض بنے گی. ہم نے کہا میت کی اگر اولاد نہ ہو تو باپ کیا بنتا ہے، عصبہ محض بنتا ہے. تو عصبہ محض سارا کا سارا مال یہ اٹھا کے لے جائے گا. اور یہ میم کا مطلب کیا کہ یہ کیا ہے، یہ محروم ہے، کہ یہ اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، اس کو جو ہے نا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کی چھٹی ہو گئی ہے. ابن البنت کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ کیا بن رہا تھا، ابن البنت جو بن رہا تھا، یہ یاد رکھو بچوں، یہ جو ابن البنت بن رہا ہے یہ ذوی الارحام میں سے آئے گا پھر. ٹھیک ہے نا، یہ ذوی الارحام میں سے ہے. تو جب عصبہ موجود ہے تو ذوی الارحام کی تو چھٹی ہوگی ویسے ہی جو ہے. اچھا جی، اب موجود ہے اور بنت البنت موجود ہے، یہ وہی نواسی آ گئی ہے. تو یہ بھی عصبہ محض ہوگا. میت ہے، اب ہے، اور ابن و بنت البنت ہے.
یہ کیا مطلب ہے کہ نواسی کا بیٹا، نواسی کا بیٹا، ابن و بنت، آپ کو پتا ہے یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے، ابن و بنت بنت، بیٹی، یہاں سے ترجمہ کرتے وقت ہم الٹا چلتے ہیں، بیٹی کی بیٹی کا بیٹا، یعنی نواسی کا بیٹا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی زوجہ ارحام میں سے آ رہا ہے، یہ کیا آ گیا، یہ بھی محجوب ہو گیا، اور یہ اب جو ہے اسبۂ ماض ہو گیا. اچھا، اور یہ کیا آ گیا، بنت ابن البنت آ گیا. اچھا جی، یہ کیا مطلب ہوا کہ نواسے کی بیٹی، نواسے کی بیٹی، تو یہ بھی کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے جو ہے نا اس میں سے آ گیا. تو یہ باپ کے احوال ہمارے پاس بن رہے ہیں. تو جب آپ یاد کرو گے تو آپ یوں یاد کرو گے کہ اب کی 3 حالتیں اور 4 صورتیں ہیں، 3 حالتیں اور 4 صورتیں ہیں. دیکھا، اچھا جی، 3 حالتیں کون کون سی ہیں؟ جو ہے 3 حالتیں آ جائیں گی، سدس، اچھا جی، اور جو ہے اسبۂ ماض اور سدس مال اسبا. 4 صورتیں یہ ہیں. دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد زندہ ہے یا نہیں ہے. اگر میت کی اولاد زندہ نہیں ہے تو باپ کیا بنے گا، اسبۂ ماض بنے گا. اگر میت کی اولاد زندہ ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ نرینہ ہے یا مادہ ہے یا دونوں ہیں. اگر نرینہ ہے تو باپ سدس فقط ملے گا اس کو. اگر نرینہ اور مادہ دونوں ہوں تب بھی باپ کو سدس فقط ملے گا. اور اگر جو ہے صرف مادہ ہو تو باپ سدس مال اسبا کا حقدار ہوگا. یہ آپ نے کرنا ہے، اس طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. اس میں سے تو اس طریقے سے جو ہے نا، اب ہم ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں، جو تھوڑی سی اس کی تھوڑی سی پریکٹس کا وہ کر لیتے ہیں کہ جناب دیکھو، میت ہے، میت کے اب ہے، میت کی زوجہ موجود ہے. ابھی زوجہ کا حصہ ہم ابھی نہیں ہم وہ کر رہے ہیں. آپ اگرچہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ ہاتھ پتہ ہوگا کیونکہ پڑھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، لیکن دیکھو اب اور زوجہ آ گیا تو اب کیا بنے گا، اس کو ہم کیا کہیں گے، میت کی اولاد کوئی نہیں ہے، زوجہ کا حصہ ملے گا اس کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا تو اس کو جائے گا. تو ہم کہیں گے کہ اب کیا بن رہا ہے، یہ اسبۂ محض بن رہا ہے. کیونکہ باپ کے احوال دیکھنے میں ہم نے صرف اولاد کو دیکھنا ہے بس، کسی اور کو نہیں دیکھیں گے. اچھا، ہو سکتا ہے اگر 10-15 لوگ اور ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کا جو ہے نا کوئی نواسا موجود ہے، کوئی نواسیاں موجود ہیں، دوسرے اور چیزیں ساری وہ موجود ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا ہوگا، اس کا کوئی بھائی موجود ہے، اخت بہن موجود ہے میت کی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، اس کو بس ہم نہیں دیکھیں گے کیا میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو یہ کیا ہے، اسبۂ محض ہے. اس لیے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ جی باپ کے احوال کو، یہ جو نیچے جو آ رہا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس کے نیچے جو کچھ لکھا ہوا آنا ہے اس کا تعلق کیا ہوگا، وہ میت کی اولاد کے ساتھ ہوگا. کہ یہ دیکھو کہ میت کی اولاد میں سے کیا ہوا ہے. یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے کہ اس کا حصہ نیچے لے کر آ جاتا ہے پہلے کہ اس کو کیا بنے گا، وہ میت کی اولاد پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا کہ اگر وہ ہے تو پھر یہ اس میں چینجز آنی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں. شروع اسبا سے نہیں ہوتا، شروع ذوی الفروز کا ہی معاملہ ہم جو ہوتے ہیں نا، وہ ذوی الفروز کو پہلے حصے ہم دے رہے ہوتے ہیں، ذوی الفروز کو دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حصے دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اسبا کا مطلب ہی کیا ہے کہ ذوی اگر کوئی نہ ہو تو پھر تو کیا ہوگا اس میں سے، تو یہ لے کے جائے گا، ٹھیک ہے نا. شروع ایسا نہیں ہوتا. سب سے پہلے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جب بھی ایک لکھنے کا ایک سٹائل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. آسان طریقہ کیا ہے کہ ہمیشہ سب سے پہلے زوج یا زوجہ لکھا کریں. اگر مرد فوت ہوا ہے تو اس کی بیوی کا حصہ پہلے لکھا کریں، زوجہ، ٹھیک ہے نا. اگر جو ہے نا بیوی فوت ہوئی ہے تو خاوند کا پہلے لکھا کریں، زوج، ان کو پہلے لکھا کریں، ان کے جو ہے نا اس میں لکھنے کے اندر، ٹھیک ہے نا. بعد میں باقی چیزیں لکھا کریں، زوجہ یا زوج وغیرہ کو پہلے لکھا کریں اس میں سے. اور اس کے بعد پھر اب وغیرہ جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں اس کے بعد آئیں گی، جو بھی ہوگا، بنت، اب بنت ہے، بیٹا ہے، دوسری چیزیں
وہ پھر بعد میں اس میں سے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس میں سے تو پہلے آپ ذوی الفروز کو ہی حصہ جو ہے نا وہ ان کے حصے وہ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے اس میں سے یہ کیسے کیا جاتا ہے، لیکن یہ آپ نے پہلے لکھنے کے اندر ہی کوشش یہ کرنی کہ زوجہ زوج وغیرہ کو آپ نے پہلے لکھنا ہے۔ اب ادھر اگر اب آیا ہوا ہے تو اس کو بھی حصہ ملے گی، ذوی الفروز میں سے ہے زوجہ، اس کو اصل میں ربو ملے گا کیونکہ اولاد کوئی نہیں ہے نا، چوتھا حصہ بیوی کو ملتا ہے، پھر جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو، اگر اولاد ہوتی تو آٹھواں حصہ ملتا ہے، اب نہیں ہے اور یہ اسبہ محض ہے۔ اگر یہی اس کے وارث تھے بس، اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں تھا، تو اگر اس نے مثال کے طور پہ جو ہے نا 4 لاکھ روپے چھوڑے ہیں، اگر 4 لاکھ، تو بیوی کو 1 لاکھ ملے گا، اور باقی جو 3 لاکھ ہوں گے وہ کون لے جائے گا؟ وہ باپ لے جائے گا۔ 4 لاکھ میں سے یہ 1 لاکھ لے لے گا ربو، اور یہ 3 لاکھ جو ہے نا اسبہ معاذ ہو جائے گا اس کا۔ اس طرح جو ہے نا یہ وہ بن جائے گا۔ ہے یہ مزے کی چیز ہے، تھوڑا سا ذرا اس کو ذرا وہ کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت مزے کے ساتھ، اور اس طریقے سے جس طرح ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آپ سراجی میں کبھی مار نہیں کھائیں گے، سراجی میں کبھی مار نہیں کھائیں گے، بس تھوڑا سا ریاضی کو ہمیں سمجھنے کی تھوڑی سی ذرا کو کرنی پڑیں گی، تو اس میں سے وہ یاد رہتی ہیں یہ چیزیں میرا جو ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں آپ کو فن سکھاؤں گا، میں آپ کو فن سکھاؤں گا۔ کتاب جو ہے وہ سراجی کی جو کتاب ہے وہ اس کا وہ ہے، اس کو آپ پھر پڑھیں جتنا بھی وہ کر لیں، لیکن میں آپ کو فن سکھاؤں گا۔ ہم جس کا کوئی بھی نہیں تھا نا، وہ کل ہم جو پڑھ رہے تھے، جس کے لیے کوئی بھی نہیں موجود تھا تو پھر بیت المال میں جاتا ہے نا۔ ایک آدمی اس کی کوئی بھی کچھ بھی نہیں بن رہا تھا، جو ہم پڑھ رہے تھے کل 10 ہم نے وہ پڑھی تھی نا، 10 جو وہ تھے کہ جی کس طریقے سے وہ کیا جائے گا، جو اصناف تھیں، تو پھر اس میں سے ہم بیت المال کو وہ کر دیں گے، پھر بیت المال میں جاتا ہے مال جو ہے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کسی کا معلوم ہی نہیں ہے کچھ بھی، تو یہ بیت المال میں چلا جاتا ہے پھر۔ نہیں وہ تو اب کیا کریں پھر اس بیت المال کی، اب کوئی نہ کوئی تو ترتیب ہوگی نا گورنمنٹ کی، اب وہ کیا کریں، وہ کسی کوئی بھی قبضہ کر لے، ایسا تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ کوئی بندہ بھی اٹھ کے، وہ تو اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اگر اٹھ کے جو ہے لوگ قبضہ کرنا شروع کر دیں کہ جی فلاں جو ہے نا یہ، چاہے وہ حقدار نہ بھی بن رہا ہو کہ میں اس کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہوں، تو اور لڑائی جھگڑے بن جائیں گے۔ مساکین کے اوپر یہ ایک علیحدہ ایک وہ آتی ہے کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، یہ ایک بحث ہے، اب وہ کون تقسیم کرے گا، وہ ساری چیزیں جو ہے نا بیت المال نہ ہونے کی، یہ فتاوی کے اندر آپ کو ملے گا کہ اب بیت المال کی جو وہ نہیں ہے تو اس صورت میں اب کیا کیا جائے گا، بیت المال نہ ہونے کی صورت میں فتاوی کے اندر موجود ہے یہ بات، ہے نا۔ ابھی بس ابھی فن کو صرف اتنا سا دیکھیں کہ جو ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ ہم فتوے میں حل کریں گے کہ کیا کیا جائے، کہ اگر کسی ملک کے اندر وہ بیت المال کا وہ سسٹم نہ ہو اور یہ اس طرح کی صورتیں نہیں ہیں تو پھر کیا کیا جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا اس میں سے ہوتا ہے، بیت المال کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کی اس میں پھر وہ چلی گئی نا، وہ پھر غریبوں پہ تقسیم کرنے کے لیے، اور سارا اس میں سے ان کے مصارف پہ نہ خرچ کیا جاتا ہے پھر۔ تو اس کو ہم فتوے میں حل کریں گے انشاءاللہ، فتویٰ جب وہ ہوگا کہ جی اگر ایک ایسا بندہ فوت ہوتا ہے جس کی کوئی وہ صورتحال نہیں ہے، اور اردو فتاویٰ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے سارا، ہمارے حضرات مقابر نے جو ہے کہ کیا کیا جائے کہ جب ایک مؤثر بیت المال کا سسٹم نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلے بس آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل اس کو آگے لے کے چلیں گے، پھر اس کو یاد کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔